ایک دو دن سے مجھے کہا جا رہا ہے کہ جی وہ کوئی اسلام آباد، لاہور اور شاید کسی اور شہر میں بھی مساجد کو حکومت جو ہے وہ شہید کر رہی ہے، تو آپ اس کے اوپر ولاگ بنائیں۔ بھئی پہلی بات تو یہ ہے کہ میں کوئی ایسا ولاگ تو نہیں میں بناتا ہر ایک موضوع کے اوپر، تو میرا کوئی نہ دسترس ہے نہ میں اس کو فالو کرتا ہوں، مجھے تو پتہ بھی نہیں ہے کہ کون سی مسجد گرائی گئی ہے یا شہید کی گئی ہے، کیونکہ میں ظاہر ہے کہ میں جن چیزوں کے اوپر فوکس کر رہا ہوں وہ اس سے جدا تر ہیں، اور پھر دوسرا یہ ہے کہ میں تو وہی چیزیں زیادہ بیان کرتا ہوں جو میری زندگی کا ایکسپیرینس ہے، اور پھر کچھ میرے سبجیکٹس ہیں جس کے اوپر میں تحقیق کر کے تو چیزوں کو آگے لے کے آتا ہوں، خاص طور پہ یہ جو قادیانی، ہڈن قادیانی وغیرہ، اور پاکستان کے اندر ظاہر ہے مجھ سے پہلے تو یہ باتیں آج تک پوری ہسٹری آف پاکستان میں کسی نے نہیں کی، تو میں اس کے اوپر زیادہ فوکس کرتا ہوں، پھر ظاہر ہے اپنا جاب بھی کرنی ہوتی ہے، اتنا وقت بھی نہیں ہوتا، لیکن یہ ہے کہ مساجد کو مسمار کیا جا رہا ہے، تو بھئی بات یہ ہے کہ مجھے کسی نے بتایا کہ یہ اصل میں وہ مسجدیں گرائی جا رہی ہیں جن کا ناجائز زمین پر قبضہ ہوا تھا، تو وہ گرا دی جا رہی ہیں۔ اگر یہ بات ہے تو پھر میں اس کے بارے میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ بالکل قانون سب کے لیے برابر ہونا چاہیے۔ اگر یہ قانون مساجد کے لیے ہے تو پھر کہ جی انہوں نے ناجائز زمین پر قبضہ کیا اور اس کے اوپر مسجد بنا دی، تو اس لیے ہم اس کو مسمار کر رہے ہیں یا چھین رہے ہیں، یا حکومت اپنی کسٹڈی میں وہ مسجد یا زمین لے رہی ہے، تو میں تو کم از کم 6-7 سالوں سے گلا میرا خشک ہو گیا ہوا کہ یہ باتیں بتاتے ہوئے پبلک میں کہ دیکھیے پاکستان کے اندر ناجائز قبضے کا جو کلچر شروع کیا تھا وہ قادیانیوں نے کیا تھا، اوکے؟ اور یہ مادر چود مولویوں کو میں بارہا بتا چکا ہوں کہ دیکھو وہ مرزئیوں کے اپنے اطرافات ہیں، مرزئیوں کی اپنی کیا بولتے ہیں تاریخ میں ہے کہ بھئی یہ ہمارا وہ کیا جو مرزا غلام قادیانی کا بیٹا تھا وہ آرڈر دیتا تھا کہ جاؤ فلاں لاہور کی مسجد پر، نو مسجد کیا عمارت پر قبضہ کر لو، یہ وہ، تو ٹھیک ہے جاؤ رٹ کرو، پھر مولویوں ادھر وہ تمہاری مسجد کو جو ہے وہ کر رہے ہیں، تو پھر جا کے رٹ کرو، تمہارے پاس سارے ثبوت ہیں، کہو کہ جی ٹھیک ہے ہم سے غلطی ہوئی، ہم نے قانون شکنی کی اور قبضہ والی زمین پر مسجد بنا لی، لیکن یہ دیکھو مرزئی خود اعتراف کر رہے ہیں کہ ہم نے جناب لاہور کے مرکز پر قبضہ کیا ہوا ہے، ہمارا جو ہے وہ مرزا آرڈر دیتا تھا کہ یہ ایسے ایسے جو ہے عمارتیں جا کے قبضہ کر لو، اوکے؟ تو ہم نے اگر ایک دو پلاٹ کیا بولتے ہیں ایک دو مربع نہیں ایک دو کنال کی زمین پر قبضہ ناجائز کیا اور آپ نے مسجد تباہ کر دی یا اس کو شہید کر دیا، تو اسی قانون کے تحت جو ہے پورا لاہور کا ماڈل ٹاؤن، لاہور کا کیا نام ہے زمان پارک جس کو سندر داس کالونی تھا، لاہور کا انارکلی، نیلا گنبد، کیا بولتے ہیں اس کو میو ہاسپٹل کے ارد گرد کا علاقہ، اور کیا بولتے ہیں یہ مال روڈ، وہ سب کا سب جو ہے وہ مرزئیوں نے قبضہ کیا ہوا ہے، ہاں؟ اس کو بھی بلڈوز کریں ان کی ساری عمارتوں، آج بھی 80 سال گزر گئے ہیں، ماجد مدر چوتھ تیسری نسل جو ہے ان کی وہ مال مفت جو ان کو ملا تھا مرزئیوں نے جو ناجائز قبضہ کیا ہوا تھا، آج اربوں پتی وہ لوگ ہوئے ہیں، تو آپ بھی رٹ کریں، کیوں نہیں کرتے؟ مجھے پتہ ہے کچھ بھی نہیں ہوگا، مجھے پتہ ہے کہ وہ رٹ خارج کر دی جائے گی، کیونکہ آپ ایسے ماچود ہو مولوی کہ ایک طرف قادیانیوں کے تسلط کو ایکسیپٹ کیا ہوا ہے اور دوسری طرف ادھر ادھر کی ماچدکی کرتے رہتے ہو کہ جی وہ ہماری زمین چھین لی، وہ ہمارا یہ کر دیا اور وہ کر دیا،
اوکے، یا مولوی آ کے کہیں نہیں جی پاکستان کے اوپر مرزائیوں کا قبضہ نہیں ہے. اوکے، تو اسی ضمن میں جو ہے میں آپ یہ سنیں، میں بہت عرصے سے لگا چکا ہوں یہ ساری چیزیں، اگرچہ میرے پاس بہت سے ثبوت ہیں ان ساری چیزوں کے اوپر. تو یہ دیکھیے آپ کے پاس اتنا کیا ویلڈ ڈاکومنٹیشن ہے. آئیں میں آپ کو مزید بھی دیتا ہوں، میں تو یہاں تھوڑے سے لگا رہا ہوں کہ مرزائیوں نے کون کون سی جگہ پر قبضہ کیا تھا. ہاں، ناجائز قبضہ، حتیٰ کہ وہ جو ہے انہوں نے کرپشن کی بنیاد کے اوپر وہ بھی زمین بھی لے لی تھی ربوا کی، پورا ایک صوبہ جو ہے قبضہ کر لیا ہوا ہے، ایک علاقہ پورا قبضہ کر لیا ہوا ہے. ناجائز ہے، ناجائز ہے. وہ کیا ہوتا ہے، وہ جو چوری کا سامان ہوتا ہے نا، وہ ڈانگ لمبی سی ڈانگ جو ہوتی ہے اس کو میٹر بنا لیتے ہیں یا گز بنا لیتے ہیں کہ لو جی لو، لیتے جاؤ لیتے جاؤ، کیونکہ مال چوری کا ہے. اسی لیے جب ربوا بھی ان کو ملا تھا تو اسی بنیاد کے اوپر ملا تھا. 100 روپے کی چیز جو ہے ان کو 2 آنے میں مل گئی. یہ بھی قبضہ ہے. ماچو تو تم کمپلین جا کے کرو کہ جی یہ کیا ریاست کے اندر ریاست انہوں نے بنائی ہوئی ہے، ناجائز جو ہے انہوں نے زمین ہتھیالی ہوئی ہے. جو ملک اسلام کے نام پہ بنا تھا انہوں نے وہاں قادیان لا کے بسا دیا. کوئی ماچوت مولوی نہیں بولتا. اوکے، تو اس لیے اب پھر جب آپ نے ساری چیزیں ان کی قبول کر لی ہوئی ہیں، قادیانی ڈومینیشن قبول کر لی ہوئی ہے، تو مسجد کیا، وہ جو مرضی تباہ کریں، جو مرضی بادشاہ ہیں، سیاہ سفید کے مالک ہیں، آپ ان کو شہید بھی مان رہے ہو، ان کو سلوٹ بھی کر رہے ہو اور ان کو جناب ایکسیپٹ بھی کر رہے ہو. جب انہوں نے ایک مسجد کو ہوا تو اب آپ شور مچا رہے ہو. تو اس لیے یہ سنو، یہ میں پہلے بھی لگا چکا ہوں، مرزائی خود اقرار کر رہے ہیں کہ ہم نے قبضہ کیا تھا. ماچو تو جاؤ رٹ کرو جا کے، اور کچھ بھی نہیں ہوگا، لیکن لوگوں کو تو پتہ چلے گا تم حرام زادے یہاں صرف اور صرف وہ کیا نام ہے نعرے لگانے کے لیے آ جاؤ، سر تن سے جدا اور یہ اور وہ، عملی طور پہ کچھ کرتے نہیں ہو تم. تو ہمیں بعض بزرگ لاہور کے یہ کہتے تھے کہ نہیں جانا یہاں سے، بلکہ فکرہ یہ تھا کہ تسی پنجابی دا لفظ ہے، پتہ نہیں اردو میں کیا کہتے ہیں اس کو، کہ لاہور دی تنی سے تسی قبضہ کیتا ہے، مرکز یعنی لاہور کا جو آپ کے پاس ہے، تو اس کو چھوڑ کر جائیں گے. ہم کہتے کہ نہیں جانا. اور حضرت میاں صاحب یہ نہیں بتاتے کہ حضور کا ارشاد ہے. یہ بھی ایک شان ہے کہ حضور کی طرف منسوب نہ کیجیے. یہ بھی بتا دینا ڈی اے وی کالج کس جگہ تھا؟ نیو ہاسٹل کے ساتھ ڈی اے وی کالج تھا، گورنمنٹ کالج کے ساتھ، ویٹرنری کالج کے پہلو میں، اور ادھر سامنے ایس ایس پی کا آفس تھا، ساتھ نیو ہاسٹل تھا، ساتھ گورنمنٹ کالج تھا. اچھا یہ بھی یاد آ گئی تھی، یہ تو سنانے والا، یہ میں سناتا ہوں اس کے بعد، پھر مجھے یاد کروا دینا میں کیا بات کر رہا تھا. جب شہرت ہوئی کہ ہم جا رہے ہیں تو ہمیں بعض بزرگ لاہور کے یہ کہتے تھے کہ نہیں جانا یہاں سے، بلکہ فکرہ یہ تھا کہ تسی پنجابی دا لفظ ہے، پتہ نہیں اردو میں کیا کہتے ہیں اس کو، کہ لاہور دی تنی سے تسی قبضہ کیتا ہے، مرکز یعنی لاہور کا جو آپ کے پاس ہے. تو ہمیں بعض بزرگ لاہور کے یہ کہتے تھے کہ نہیں جانا یہاں سے، بلکہ فکرہ یہ تھا کہ تسی پنجابی دا لفظ ہے، پتہ نہیں اردو میں کیا کہتے ہیں اس کو، کہ لاہور دی تنی سے تسی قبضہ کیتا ہے، مرکز یعنی لاہور کا جو آپ کے پاس ہے. تو ہمیں بعض بزرگ لاہور کے یہ کہتے تھے کہ نہیں جانا یہاں سے، بلکہ فکرہ یہ تھا کہ تسی پنجابی دا لفظ ہے، پتہ نہیں اردو میں کیا کہتے ہیں اس کو، کہ لاہور دی تنی سے تسی قبضہ کیتا ہے، مرکز یعنی لاہور کا جو آپ کے پاس ہے. خط جی آپ نے سن لیا، یہ مرزائی خود اقرار کر رہے ہیں. اگرچہ میرے پاس اور بھی بہت سارے کلپس ہیں جس میں وہ بتا رہے ہیں کہ ہم نے کیسے قبضے کیے، کیسے ٹیررزم کیا، کیسے رشوتیں دیں، کیسے لفافہ کلچر اور یہ کیا بولتے ہیں جو بھی آج کرپشن اور یہ اور وہ جو پاکستان کے مقدر میں بن
کہ جو ہے وہ ایک پاکستان کو ایک وہ دیمک کی طرح چاٹ چکے ہوئے ہیں، سارا قادیانی کرتے ہیں. تو انہوں نے قبضے کیے، پاکستان کی زمینوں پر قبضے کیے، عمارتوں پر قبضے کیے، وہاں اپنے مرکز بنائے، وہاں انہوں نے پوری من مانی کی. اس کے اوپر بھی آپ آئیں بات کریں. میں جانتا ہوں مولویوں پہنچودو اور کوئی مجھے پتہ ہے ریٹ خارج ہو جائے گی، آپ مجھے معلوم ہے، اور لیکن کم از کم ایک تاریخ بنے گی، لوگوں کو پتہ چلے گا کہ جناب علی جب مسلمانوں نے یہ ثبوت دیے اسٹیٹ کو کہ یہ خود اعتراف کرتے ہیں کہ ہم نے کتنی جگہ پر قبضے کیے، ہم نے کیسے جو ہے کرپشن کی، لفافہ کلچر، کیسے جو ہے وہ کیا بولتے ہیں بلیک منی جو ہے وہ سمگل کی پاکستان میں، ہم نے کیسے رشوتیں دیں، یہ ساری چیزیں. لیکن اس وقت موضوع قبضے کے اوپر ہے تو او حرام زادو پہنچودو تسی بھی تو کچھ کرو. سارے ننگے ثبوت ہیں، میں آپ کو اور بھی پرووائڈ کر سکتا ہوں. اس وقت تو میں جلدی میں صرف میسیج دے رہا ہوں، زیادہ میں مطلب کیا آپ بتاؤں، مقصد تو صرف ایک میسیج دینا ہے کہ اگر حکومت نے مساجد کو شہید کر دیا اس بنیاد کے اوپر کہ وہ قبضے کی زمین پر تھیں، اور پہن چودو اور مرضیاں تے سارا ملک جڑا ہے نجائز قبضے کیتا ہے، اس کے اوپر کیوں نہیں بات کرتے تم؟ اوکے، تمہیں صرف ایک ہی وہ چیز آ گئی ہے کہ قادیانی مرتد اور کیا بولتے ہیں سر تن سے جدا اور یہ اور وہ، اور مرزا ٹوائلٹ میں مر گیا. اور ایشوز جو ہیں وہ کچھ اور بھی تو ہیں ماں چودو، اس کے اوپر تو بولو. اب میں نے بتایا ہے نا، اب وہ بلی کے گلے میں گھنٹی کون باندھے گا؟ یہ ماں چودو ایک طرف کی نعرہ لگاتے ہیں کہ ہم مرزیوں کے خلاف اور ختم نبوت کے لیے خون کا آخری قطرہ دے دیں گے، ایک ریٹ نہیں کر سکتے. اوکے، وہ مادر چود زندہ تھا، کیا نام ہے، جنرل رحیم الدین، میں نے کتنا کہا جاؤ اس کو جو ہے وہ مقدمہ کرو اس کے اوپر کہ اس نے مسلمانوں کو جو ہے نہتے مسلمانوں کو مارا. آئی نو کہ کچھ بھی نہیں ہوگا، اور لیکن کم از کم پاکستان کی جو نئی نسل ہے ان کو معلوم ہوگا کہ کیا ظلم ہوتے رہے، اور حکومت کتنی قادیانی نواز ہے کہ ایک جینون کیس جو ہے اس کو انہوں نے اپیل ہی رد کر دی، کیا کہتے ہیں خارج کر دی ہے. اسی طرح بہت سارے میں نے چیزیں ہیں. میں نے کہا وہ جنرل اعظم جس نے 10,000 مسلمانوں کو شہید کیا تھا، اس کے نام کی یادگاریں بنائی ہوئی ہیں پاکستان کے اندر یار. وہ لاہور کی مسجد کیا لاہور کی اعظم کلاس مارکیٹ بنائی ہوئی ہے. یا تے ماں چود مولویوں کہو کہ انہیں نہیں مارے سن، پہن چودو حرام زادے ہو، کتی دے پترو، یا تو کہو کہ نہیں وہ تو اس کا کوئی مسئلہ نہیں تھا، اس نے مارشاء اللہ نہیں لگائی تھی، اس نے لوگوں کو نہیں مارا تھا، یہ آغا وسیم ایسے ہی اس کے خلاف جو ہے پروپیگنڈا کرتا ہے، یا تو یہ کہو. اوکے، پھر میں نے یہ کہا کہ وہ ضیاء الحق کی مسجد کے ہمارے مسلمانوں کی عبادت گاہ میں اس مرزئی کی قبر ہے، اس کو وہاں سے ہٹانے کا مطالبہ کر دو. یا تو کوئی حلالی مولوی میرے سامنے آ کے کہے کہ وہ مسلمان تھا تو میں مانوں اس کا. ماچو تو سارے ثبوت دے چکے مرزئی ہے، ہاں ایک چیز واضح کر چکا. لیکن آپ کے اندر اتنی اسلام کی غیرت کہاں تو آئی نہیں ہے کہ وہ قادیانی کی جو ہے وہ وہاں تم نے قبر بنائی ہوئی اور باتیں کتنی کر رہے ہو. اور بہت ساری چیزیں ہیں ادھر. وہ بینچودو میں نے تمہیں سارا ثبوت دی ہے کہ یہ دیکھو جناب علی وہ عالم مرزئی تھا، ساری چیزیں بتائیں، لیکن اس کو جو ہے آپ شہید اور کیا کیا درجہ دیتے ہو ماں چودو، اس کی قبر پر فاتحہ کرتے ہو. شرم کرو ماں چودو. تو آپ مسجد تو خیر ایک 2-4 کنال کی زمین ہے، ٹھیک ہے وہ ہمارے لیے مقدس ہے یہ وہ، لیکن ولیوں کی دھرتی پاکستان جو ہے اس کے اوپر قادیانیوں کا نجائز قبضہ 80 سال سے اس کے خلاف تم ماچدو بولتے نہیں ہو. اوکے،
اور عرس کروانے میں سب سے پہلے چلے جاتے ہو، کیونکہ وہاں پر عرس بلا شبہ ہمارے بزرگان دین کا ہے، اوکے، ہم ان کا پورا احترام کرتے ہیں، اوکے، لیکن ساتھ ساتھ جو تعلیمات بزرگان دین نے دی تھیں، حق کے لیے اٹھو، گونگے شیطان نہ بنو، ماں چودو، وہ تو تم کر نہیں رہے. یہ ہمارے بزرگان دین نے بتایا ہوا ہے. یہ جناب علی مجدد علف ثانی جو ہیں وہ کتنا تشدد برداشت کیا، جیلوں میں گئے، اوکے، حق کے لیے، کہ وہ نہیں جھکے. تو یہ میسج پھر انہوں نے آگے پاس کیا جو آج ہم باتیں کر رہے ہیں، کہ جہاں مسئلہ حق کے اوپر آ جائے پھر وہاں آپ نے جو ہے گونگے شیطان نہیں بننا. آپ تو گونگے شیطان ہو، ماں چودو، باتیں کر رہے ہو کہ جی ہمارا جو ہے مسجد کے اوپر مرزیوں نے یہ کر دیا، وہ کر دیا. مرزیوں کا تو خیر نام نہیں لیتے کیونکہ ڈرتے ہیں. وہ ایک وہ ماں چود غوری حرام زادہ، کوئی شکل تو ایک گانڈو منوس لگتا ہے، وہ بتا رہا تھا جی فلانی فیملی نے یہ انگریزوں کے ساتھ کیا، اس کی غداری کی، یہ کیا، وہ کیا. ٹھیک کہہ رہا ہے وہ، اس میں یہ شک نہیں، لیکن پہن چودہ کتی دے پتر، تو اصل بات تو بتا کہ یہ زیادہ تر جتنے بھی بڑے بڑے لوگ ہیں جن کا تو نام توانوں کا ان کا نام لے رہا ہے کہ انگریزوں کے کتے تھے حرامزادے، یہ بھی تو بتا کہ اصل میں وہ مرزئی تھے. اور مرزئیوں نے کتنی کبھی اس کے اوپر بھی پروگرام بنا کے مرزا غلام قادیانی کے والد نے جو ہے 1857 کی جنگ میں کس طریقے سے غداری کی اور مسلمانوں کو مارا اور انگریزوں کا ساتھ دیا. اوکے، اور یہ بہت سارے جن کے فیروز نون، یہ ماں چود حرامزادے، یہ بھی تو بتا یہ مرزئی ہیں ماں چودہ. تو آدھا سچ نہیں چلتا یہاں، پورا سچ بولو. اگر جرت نہیں ہے تو گھر میں بیٹھو ماں چود. تو بہرحال جی یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ چیزیں جو ہیں یہ آپ اپنے سامنے دیکھیں. یہ ہے کہ بہت غلط کر رہی ہے حکومت، مساجد کو شہید کر رہی ہے. اور اگر مولویوں نے وہ ناجائز زمین پر قبضہ کیا ہوا تھا یہ بھی ٹھیک نہیں ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ قانون تو پھر اگر ناجائز کیا تھا مولویوں نے، ان کی مسجد کو گرا رہے ہیں، تو ماں چودو یہ سارے جو علاقے میں نے بتائے ہیں، جو چیزیں بتائی ہیں جو آج بھی پاکستان میں، وہ بھی تو ناجائز ہیں. اس کے خلاف بھی تو آپریشن کا مطالبہ کرو نا پاکستان کے اندر. ماں چودو تم بات نہیں کرتے، حرام زادوں میں اکیلا لگا ہوں. ہاں یہ دیکھو یہ لکھا ہوا ہے، مرزا بشیر الدین محمود احمد اور ان کی جماعت کے اکثر افراد نے لاہور پہنچ کر اس علاقے کی اکثر عمارتوں پر قبضہ کیا. لاہور پہنچ کر اس علاقے کی اکثر عمارتوں پر قبضہ کیا. اوے بہن چودو مولویو حرامزادے ہو اور کتی کے بچوں، تم لوگوں نے کیا وہ کہتے ہیں ختم نبوت تنظیمیں بنا کے تو مال اکٹھا کیا، گھر بنائے، کوٹھیاں بنائیاں، اپنے بچوں کو اسی چندے سے جو ہے امریکہ تعلیم کے لیے بیچ دیا. حرامیوں، کتو. اوکے، کبھی تحقیق بھی کرتے حرامزادو. یہ دیکھو یہ مرزئیوں کی اپنی کتاب ہے جس کا میں نے حوالہ دیا ہے، اور خود اعتراف کر رہے ہیں کہ مرزا بشیر الدین محمود اور ان کی جماعت کے اکثر افراد نے لاہور پہنچ کر اس علاقے کی اکثر عمارتوں پہ قبضہ کیا. رتن باغ اور اس کی ملحقہ کوٹھی مرزا بشیر الدین محمود کے حصے میں آئی. اور تم پتہ ہے بہن چودو، تمہیں پتہ ہے یہ کون سی کوٹھی ہے؟ وہ ایک رتن سنگھ تھا، بتنی لاہور کی جو ہے عالی شان ترین، اربوں خربوں کی اس کی ویلیو ہے. اوکے، یہ اس ماں چود نے قبضے میں. یہ تو صرف ایک تو یہ مطلب آپ کو تو ضرورت بھی نہیں ہے کہ کوئی شاہد گواہ لانے کی. ان کی کتابیں ان کے سامنے رکھو. ضرور اور ضرور کوشش کی جائے، ضرور اور ضرور کوشش کی جائے کہ مرزئی جب پاکستان آئے ہیں تو انہوں نے قبضے کیے ہیں. یار کیا فرق پڑتا ہے؟ کوئی پھانسی نہیں لگ جائے گی مولویوں پین چودو تینوں اس چیز دے حرام زادے ہو. لیکن تسی بڑے بڑے حرامی ہو بھائی. بہن چودو یہ کام کرو جو میں بتا رہا ہوں، الٹا مجھے ماں چود قادیانی کہہ رہے ہیں. یہ دیکھو یار
لعنت ہے ان پر.